السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جنیوا سے لنڈن پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جناب میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بھی دیگر دلچسپ خبریں ہیں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آغاز اسی سے کر لیتے ہیں۔ آج کل آپ جانتے تھے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جنیوا میں تھے، اب جنیوا سے جو ہے وہ لنڈن آ چکے ہیں۔ اب جنیوا والے دورے کے اوپر ان کے اوپر جناب بڑی تنقید کی گئی کہ کہا گیا کہ جناب لاہور جو ہے وہ اس وقت فوگ کی زد کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور لاہور ہی نہیں، پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں وہ بھی فوگ کی زد کے اندر آ چکے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ساری جو ہے وہ جنیوا اور لنڈن یہیں سیر کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی، یہ بھی ساتھ گئی ہیں، اور پھر چیف سیکرٹری پنجاب بھی وہیں پر ہیں۔ تو اس دوران ان کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ جناب جس وقت پنجاب کو ان کی ضرورت تھی اس وقت یہ پنجاب سے باہر موجود ہیں۔ خیر، اس کے اوپر میں آگے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جناب نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر گفتگو کی ہے میڈیا سے، بڑے دلچسپ سوالوں کے جواب دیے ہیں انہوں نے۔ نواز شریف اپنی بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے ٹرمپ کی بطور امریکی صدر کامیابی کے سوال پر کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ماضی میں دونوں ممالک کے تعلقات اچھے تھے، مگر اب ان کے مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دوسرے ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ نواز شریف نے چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی جانب سے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے پر کہا کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے۔ اگر تعلقات خراب ہیں تو انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یا اوور آل ایک یہ امیج دی جا رہی کہ نواز شریف صاحب جناب اتنے پاورفل ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی سوال ہوا ہے ان سے، تو اتنا پاورفل انہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب چاہیں گے تب عمران خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اب انہیں اتنا پاورفل سمجھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ایک فون کال کریں گے اور اس کے بعد جناب انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ سیدھی لاہور آ جائے گی۔ تو اتنا پاورفل نواز شریف صاحب کو جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے۔ نواز شریف نے لنڈن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے سے متعلق کہا کہ یہ انتہائی بدتمیزی کا کلچر ہے جس کا پروان چڑھانا ہماری بدقسمتی ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھی جماعت نے اپنے دور حکومت میں اس کو پروان چڑھایا اور اب اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اس کام پر لگا دیا ہے اور وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ جاؤ لوگوں کی پگڑیاں اچھالو، اگر ان کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو پھر کسی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی، اور دیگر بھی اس سوال کے اوپر انہوں نے کہہ لگائے جو عمران خان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جناب جو ہے وہ آپ کہیں گے تو یا آپ چاہیں گے تو عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ اب اس میں دو چار چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں دو چار چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنا پاورفل انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک کال کریں گے اور انڈیا کی ٹیم لاہور آ جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ ہاں البتہ ماضی میں دیکھا ہے کہ ہم نے صحافی وغیرہ یہاں پر آئے، انہیں وہ یہ کالز کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تھرو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہنا تو ادھر کی سرکار نے ہے تو پھر ہی ادھر آئے گی انڈین ٹیم، لیکن انہیں جناب جو ہے وہ اتنا پاورفل بنا دیا گیا۔ اور دوسرا یہ جو ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جناب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب ایک تو ان کے جو لانڈے لپاڑے ہیں، میں اکثر لانڈے لپاڑے اچھا جو کہتا ہوں نا وہ ان یوٹیوبرز کو کہتا ہوں، میں کبھی بھی کسی جماعت کے ورکرز کو لانڈے لپاڑے نہیں کہتا۔ ہاں اگر مجھے تنقید کرنی ہوگی تو میں اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کروں گا، میں یہ لانڈے لپاڑے الفاظ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ میں ہمیشہ جو لانڈے لپاڑوں کے الفاظ ہیں وہ جناب جو ہے یہ پارٹی کے جو یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں، یہ جو سو کالڈ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صحافی بنایا ہوا ہے، میں ان کے حوالے سے استعمال کرتا ہوں۔ جو بات انہوں نے کی نا کہ جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ پچھلے چند ماہ کے اندر یا پچھلے کئی سالوں کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں انہوں نے اتنا بدتمیزی اور گالی کلچر کو پروموٹ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے اندر ان کی پارٹی کے رہنما بھی شامل ہے، شہباز گل صاحب اور یہ جو دیگر سوشل میڈیا ایڈ ہیں یہ سارے شامل ہیں اس کے اندر۔ ان سب نے مل کر ان سب چیزوں کو پروموٹ کیا ہوا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ شیر افضل مروت نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بالکل صحیح دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں جو سزائیں مل رہی ہیں وہ ان کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اگر ایک جانب جو ہے وہ سوشل میڈیا ان کی اسٹرینتھ ہے تو دوسری جانب ان کی جو ہے وہ ویکنیس بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ انہوں نے بدتمیزی اور گالی کلچر کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ اب ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔
اور دوسری جانب عام طور پر جب نواز شریف صاحب آج یہاں پر کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ جہاں پر ان کے ساتھ موجود تھی، عام طور پر یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ احتجاج کرتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا گیا، کوئی نعرے بازی نہیں کی گئی۔ اب اس کی ایک وجہ یہ کہ ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کے گھروں پہ جو ہے وہ چھاپے مارے گئے تھے، ان کے جو کارڈ ہیں وہ بلاک کر دیے گئے تھے، اور ان کے بعد ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے لوگ ڈر گئے تھے، تو اسی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ میں دونوں چیزوں کو کہتا ہوں کہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ وہاں سے وہ جو سوشل میڈیا پر اتنا ہائی پر چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے جو یہ اتنا ہائی پر چلے جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کو ہراس کرتے ہیں، ان کی گرفتاریاں کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بہت ہائی کے اوپر ہیں۔ مطلب یہ دونوں طریقے نہیں ہونے چاہیے، نہ تو سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور انہیں اٹھا لیں اور بعد میں ان کا پتہ ہی نہ ہو۔ یہ دونوں طریقہ کار بہت غلط ہیں، اور میں ان دونوں طریقہ کار کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا، اور یہ دونوں طریقہ کار جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے بڑے ویل ڈریسڈ کھڑے ہوئے تھے، اور چیکس والا انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، مفرل رکھا ہوا تھا، انہوں نے یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاں وہ یلو کلر زیادہ ہی ڈارک ہو گیا، یہ ایک اور چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں ان کی ڈریسنگ کے اوپر حیران نہیں ہو رہا تھا، وہ چاہے کپڑے کسی بھی طرح کے پہنے، اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے اور پیسہ دے، وہ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنے، مجھے اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات ہے صرف آپٹکس کی۔ مطلب آپ کیا امیج دے رہی ہیں؟ کوئی عام شہری اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، یا کوئی پاکستان کے اندر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ایسے لگے گا کہ کوئی جیسے جو ہے وہ شہزادی کھڑی ہوئی ہے، لیڈی ریانہ فرام لاہور کھڑی ہوئی ہے یہاں پر۔ مطلب یہ امیج دیا جا رہا ہے، آپ اس طرح سے جو ہے وہ فر والا کوٹ پہنا ہوا ہے اور گلاسز لگائے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ آپ نے عوام کا لوٹا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، آپ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر، آپ چاہے جتنے مرضی پیسے خرچیں اپنے کپڑوں کے اوپر، لیکن جب آپ پبلک ڈومین کے اندر آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے آنا چاہیے کہ آپ ایک عام شہری کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو۔ مطلب آپ اس طرح سے وہاں پر فر والا کوٹ پہن کر اور گلاسز لگا کر کھڑی ہوئی ہیں جیسے کوئی لیڈی ڈیانا فرام لاہور آ گئی ہیں، لاہور کی لیڈی ڈیانا آ گئی ہیں۔ مطلب ایک یہی امیج دیا جا رہا تھا، وہ فر والا انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں حیران ہو رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ لاہور کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ یہ حال ہے اس وقت پورے لاہور کا، آپ اندازہ لگائیں۔ آج ہمیں ایک دوست نے جو ہے وہ ویڈیو شیئر کی نارووال کی، وہاں پر جناب باقاعدہ طور پر آگ لگائی جا رہی تھی اور دھواں اڑتا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اس سے مزید کتنا بڑھے گا۔ اور یہ صرف میں ایک چند جگہوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک جگہ ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں، اور پولیس والے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرا رہے ہیں، وہ اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ آپ لاہور کے کئی علاقوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جناب ریسٹورنٹس کھلے میں دھوئیں اڑ رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے۔ ایک جانب پولیس سب کو بند کرا رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ دکان بالکل ایز اٹ از کھلی ہوئی ہے۔ مطلب لاہور کی یہ صورتحال ہے، اور لاہور میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ تو دعوے کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بڑا کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ کنٹرول ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کنٹرول جو ہے وہ پنجاب کے اندر کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ وہاں پر اس طرح سے ڈریس اپ ہو گئے، اور جنیوا کے اندر آج بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 50-60 ہے اراؤنڈ ابو۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کمروں کے اندر اتنا ایئر کوالٹی انڈیکس نہیں، اور اتنی اچھی ہمیں آب و ہوا نہیں مل رہی جتنی وہاں پر یہ باہر سڑکوں کے اوپر لے رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندر، اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر جس طرح سے پنجابی کلچر، ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، ٹریڈیشنل طریقے سے کپڑوں کو پہننا چاہیے، لیکن یہ جناب وہ فر والا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا ہوا ہے یا عوام کا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اپنا پیسہ یہ آپ کے پاس ہوگا، لیکن کپڑے تو اس طرح سے پہنے کہ ایک عام شہری کے ساتھ یا ایک عام بندے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں۔ میں عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، یہ ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی، وہ ہمیشہ اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے جس سے وہ عام آدمی کو کنیکٹ کر سکے۔ مطلب ایک عام وائٹ شلوار قمیض ایسا ہے کہ وہ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، مطلب نارملی اس کے ڈیزائن چینج ہو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ جناب ان کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ بھی عام طور پر یہ احتجاج یا جلسوں کے اندر جو ہے وہ وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے آڈینس کے ساتھ، یا جو سامنے بیٹھے ہوئے جلسے میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ مطلب کوئی بھی وہ فرق جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب انہیں یہ سینس آج تک نہیں آیا۔ چاہے جتنے بھی پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے ارب پتی تھے، جہانگیر ترین کی آپ بات کر لیں وہ کتنے بڑے ارب پتی تھے تو نہیں، خیر ہیں اب پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بھی وائٹ کلر کا شلوار قمیض پہنتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کے پاس کو پیسوں کی کمی ہے، یا وہ یہ فر والے کوٹ یا یہ جیسے نواز شریف صاحب نے چیک والا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔
لیکن جب آپ پبلک ڈومین کے اندر آتے ہیں نا تو آپ کو اگلے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اگلے کو لگے کہ یار آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ جب آپ اس طرح سے تیار ہو کے کھڑے ہوں گے اور اس طرح سے کوٹ پہنے ہوئے ہوں گے، جیسے لاہور کی لیڈی ریانہ آ گئی ہیں اور دوسری جانب فر والا کوٹ ہو، مطلب شہزادی ایک کھڑی ہوئی ہو وہاں پر، تو آپ کس طرح سے کنیکٹ کر پائیں گے دوسرے کے ساتھ؟ مطلب اس طرح سے جو ہے وہ آپ کبھی بھی کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کبھی یہ آبزرو کریں، یہ پروگرامز دیکھیں، اکثر پروگرامز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، وہاں پر جناب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی رائے سنیں کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز جیسا بننا چاہتے ہیں، یا کوئی لڑکا جو ہے وہ نواز شریف صاحب جیسا بننا چاہتا ہے، یہ آ کے سنیں، یا کوئی لڑکی وہ مریم نواز صاحبہ جیسی بننا چاہتی ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قسم کی جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر۔ خیر، میرے بولنے سے فرق پڑتا ہی نہیں اور نہ ہی پڑے گا، اور نہ آگے پہلے پڑھا ہے اور نہ آگے بڑھے گا۔ اپنی پارٹی کی امیج اور اپنی امیج جو ہے وہ یہ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں، شیخ وقاص حکم صاحب نے، جو شیر افضل مروت صاحب نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہ جو ہمارے جو سوشل میڈیا کے جہادی ہیں انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ اور اس کے اوپر جناب شیخ وقاص حکم نے ایک پورا تحریری ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم باطل کے خلاف حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اپنے قائد کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس ساری لڑائی میں ڈیجیٹل میڈیا ہی ہماری آواز بن کے گونج رہا ہے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے معاملات کو اجاگر کر رہا ہے۔ یہ ملک دوست اور تحریک انصاف کی طاقت ہے۔ خان صاحب کا پیغام ہے کہ ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ بھی ہم تک ہمارے سوشل میڈیا نے پہنچایا۔ یہ والنٹیئرز ہی ہیں جو خان کی محبت میں اس کی رہائی کی خاطر ہمارے ساتھ ہمہ وقت گوشاں ہیں۔ الیکشنز میں جب ہمارے سب لیڈر روپوش ہونے پر مجبور ہوئے تو یہی سوشل میڈیا والنٹیئرز تھے جنہوں نے ہمارے پیغام اور نشان قوم تک پہنچائے۔ بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری اور خان کے ادنا کارکن کی حیثیت سے میں دوستوں کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا واریئرز کو ہماری طرف سے صرف پذیرائی ملنی چاہیے، یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں بھی اپنے آپ کو ان کا حصہ سمجھتا ہوں اور ان کو ان کی خدمات اور وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جناب جو ہے وہ شیخ وقاص حکم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ تحریری ٹویٹ کیا اور وہ کور کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہری بات ہے میں آپ کو ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک وقت میں جیسے ایم کیو ایم کے ایک سوشل میڈیا کا عام ونگ تھا، وہ ان کی جو ہے وہ سیاستدانوں سے بھی آگے نکل گیا تھا، مطلب وہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں، اور شیخ وقاص حکم اب ظاہری بات ہے یہ ایکسپلینیشن ہی دے رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ جو پچھلے 5 سال کے اندر انہوں نے مجاہدین جو ہے وہ تیار کیے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ جتنا انہوں نے گالی کلچر کو پروموٹ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جتنی ان کی یہ اسٹرینتھ ہے اتنی ہی ان کی یہ ویکنس ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو بھی رہا ہوگا کہ باہر بیٹھے ہوئے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا کہ باہر بیٹھے ہوئے جو مجاہدین ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، تو وہ یہی ظاہری بات ہے وہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن شیخ وقاص حکم نے جو ہے وہ اس کو پورا کور کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ جناب نہیں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کریں، یہ لوگ صحیح ہیں اور یہ صحیح جو ہے وہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا ہمیں اپنی بہتری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہیں وہ گریز کریں۔ تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھی، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہباں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔